لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. فرمانے سیدنا عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں جو نبی پاک صاحب الہدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود شریف پڑھے گا، درود پاک پڑھے گا، اس پر اللہ پاک اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ رحمتیں بھیجیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہتے ہیں کہ بادشاہ بڑا ظالم بد مزاج تھا. اس کے شہر کے اطراف میں ایک نہایت خوبصورت باغ تھا جس میں صاف شفاف پانی کا ایک حوض بھی تھا. ایک اللہ والے کا وہاں سے گزر ہوا تو اس باغ کے اندر تشریف لے گئے اور حوض کے پانی سے غسل فرما کر نماز ادا کر کے وہیں بیٹھ کر اللہ پاک کی پاک کلام کی تلاوت میں مصروف ہوئے. کیسی خوبصورت ان کی آواز ہوگی. تھے اللہ کے ولی خوبصورت انداز میں تلاوت میں مصروف ہوئے. اتنے میں جو ہے بادشاہ کے آنے کا شور بلند ہوا، مگر وہ اللہ پاک کا نیک بندہ اطمینان کے ساتھ یاد خدا میں مصروف رہا. جب وہ ظالم حاکم اپنی شاہی شان و شوکت کے ساتھ باغ میں داخل ہوا تو حوض کے کنارے ایک سادے کپڑوں میں ملبوس نیک صفت شخص کو دیکھ کر آنکھ ببولا ہو گیا کہ اور پھر اپنے سپاہیوں پر غضبناک ہوا. بولا کہ اس شخص کو کس نے میرے باغ میں بیٹھنے کی اجازت دی؟ کس نے اس کو اندر آنے دیا؟ جو سپاہی تھے وہ سہمے ہوئے تھے اور اچانک کیا تھا کہ اس نیک ہستی کی نظر فیض جب اس بادشاہ پر پڑی، جب کوئی اللہ کا ولی، اللہ کا مقبول بندہ اپنے جوش میں آ کر اور روحانی طاقت کے ساتھ جب کسی کے اوپر نگاہ ڈالتا ہے تو کئیوں کی تقدیر بھی بدل جاتی ہے اور کیفیت بھی بدل جاتی ہے. تو جب بادشاہ پر آپ نے نظر ڈالی نا، وہ بادشاہ ایک دم جو بڑے جاہ و جلال کے ساتھ ہے، بڑے روب اور دبدبے کے ساتھ ہے، بس اللہ کی اس ولی نے نظر ڈالی نا، جلالی نظر، وہ کانپنے لگا، بادشاہ لرزنے لگا اور ایون کہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا. ایسی اس نظر میں کہہ لے کشش تھی یا ایسا خوف تھا، دبدبا تھا، روب تھا اللہ کے ولی کا. وہ بادشاہ جو میں نے بڑا چیخ چلا رہا تھا، کون آگے میری مرضی کے بغیر میرے باغ کے اندر. تو جب اس اللہ کے ولی نے نگاہ ڈالی تو کانپنے بھی لگا اور بے ہوش ہو کر زمین پر آ گیا. اللہ پاک کے اس نیک بندے نے پانی منگوا کر اس کے منہ پر پانی کے چھٹے مارے. تھوڑی دیر میں بادشاہ کو ہوش آیا. ہوش آتے ہی وہ نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی کوتاہی کی معافی مانگنے لگا اور پھر اپنے تمام خادموں سمیت اللہ پاک کے نیک بندے کے ہاتھ پر توبہ کر کے ان کی غلامی میں بتا. پہلے یہ تھا کہ چیخ چلا رہا تھا، اب کیا تھا کہ اس اللہ کے ولی کے ہاتھ میں ہاتھ بھی دے دیا، اپنا بھی دیا، اپنے سپاہیوں کو بھی کہا کہ ان کے مرید بن جاؤ، ان کے غلام بن جاؤ، ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. اے عاشقان اولیاء، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ نیک بخت بارو تلاوت قرآن کرنے والی نیک صفت ہستی وہ کون تھی کہ جن کی نگاہ نے ایک بادشاہ کی تقدیر بدل دی؟ وہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے عظیم پیشوا خواجہ خواجگاں سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز حسن سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ تھے.
ہندوستان کے بے تاج بادشاہ بنے، اور اب بھی بادشاہ ہے۔ لوگوں کی بادشاہ ختم ہو جاتی ہے، کئیوں کی کچھ سال رہتی ہے، 5 سال چلتی ہے، لیکن وہ ایسے بادشاہ ہیں صدیاں بیت چکی ہیں، ان کی بادشاہ ابھی بھی قائم ہو رہا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ مدینہ الہند اجمیر شریف تشریف لائے تو آپ کی کوششوں سے جو در جو یعنی لگاتار اسلام قبول کرنے لگے، اور چنانچہ دلی سے اجمیر شریف تک کے سفر میں تقریباً 90 لاکھ افراد مسلمان ایسے ہیں کہ جو ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، علماء سنت، خواجہ غریب نواز۔ ساڈا ایکو پیر اجمیر دا ویکھو کہ جنہیں 90 لاکھ نو بھی کلمہ پڑھا، ایسے ایسے اولیاء الحمدللہ ملیں گے تو کس میں ملے گا؟ اہل سنت والے بات۔ ہمارے خواجہ بابا علیہ رحمہ کے ہاتھ پر کم و بیش 90 لاکھ غیر مسلم لوگوں نے کلمہ پڑھا اور اسلام کی دامن سے وابستہ، جو اسلام کے دامن سے وابستہ تھے، آپ کے ساتھ جڑے، پھر روحانیت اور دل کے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے بڑی شان اور اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ بارگاہ میں مانگو تو صحیح آگے رکھ سے، اللہ اپنے نیکوں کے صدقے چوریاں بھر دیتا ہے۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز ہمارے آقا خواجہ غریب نواز کا مبارک نام حسن ہے، جبکہ القابات معین الدین، عطائے رسول، سلطان الہند ہے۔ خواجہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے سردار یعنی آقا۔ فارسی زبان اس وقت جو ہے وہ پڑھی لکھی بھی جاتی تھی، بولی بھی جاتی تھی، تو اس زبان میں ہی آپ کا نام یہ کبھی مشہور ہوا۔ آپ کی ولادت باسعادت رجب المرجب 537 ہجری مطابق 1142 عیسوی میں سندھستان یا سیستان کے علاقہ سنجر میں ہوئی، اور پھر آپ کا انتقال یعنی آپ کا وصال مبارک بھی رجب المرجب کے مہینے کی 6 تاریخ 633 ہجری کو ہوا۔ یعنی ابھی جو آج 6 رجب میں ہم حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کے سارے صاحب کے محفل سے جا کر بیٹھے ہیں، یہ سمجھیے سالانہ ان کا ایک بڑا عرس ہے، آج کا دن ہے، اسی دن آپ کا وصال ہوا۔ اے خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری کے جو ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے 2 صاحبزادے تھے خواجہ صاحب کے، اور ایک صاحبزادی تھی، بڑے بیٹے کا نام مبارک ابو الخیر حضرت خواجہ فخر الدین چشتی تھا۔ آپ جو ہے علم ظاہری و باطنی سے معلومات تھے۔ ابو جان حضرت خواجہ غریب نواز کے انتقال کے بعد 20 سال تک جانشین کی حیثیت سے آپ نے لوگوں کو فیض پہنچایا۔ دوسرے بیٹے جن کا نام ابو صالح حضرت خواجہ حسام الدین چشتی تھا، بیٹی کا نام مبارک بی بی حافظہ جمال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھا۔ خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ اپنی بیٹی سے خاص شفقت و محبت فرماتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نہایت پاکیزہ فطرت اور عبادت گزار خاتون تھی۔ ابو جان کے خاص عنایت سے آپ کی بدولت خواتین کو خواجہ صاحب کے فیضان سے خوب حصہ ملا، بیٹی کو حصہ ملا بھی، پھر آگے حصہ انہیں عورتوں کو عطا بھی فرمایا۔ خواجہ صاحب کی دوسری زوجہ سے بھی ایک صاحبزادے تھے جن کا نام خواجہ ابو سعید ضیاء الدین علیہ رحمہ تھا، جو خواجہ صاحب کے مزار شریف کے اطراف ہی میں آپ کی قبر مبارک جو ہے موجود ہے، وہاں مدفون ہے۔ اپنے قدموں میں بلا خواجہ پیا، خواجہ پیا، اپنے قدموں میں بلا خواجہ پیا، خواجہ پیا، اور جلوہ بھی دکھا خواجہ پیا، خواجہ پیا، او کرم برحال ماں خواجہ پیا، خواجہ پیا، از پہ داتا پیا، خواجہ پیا، خواجہ پیا، آہ کتنی دیر سے میں دور ہوں اجمیر سے، آہ کتنی دیر سے میں دور ہوں اجمیر سے، جانے میں کب آؤں گا خواجہ پیا، خواجہ پیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ خوش نصیب ہیں وہ آپ کے ماننے والے، آپ سے محبت کرنے والے، جن میں ہمارے
نیازی صاحب بھی شامل ہیں جو اجمیر شریف حاضری کے لیے گئے. اللہ تعالیٰ ایسا کرم فرمائے کہ ہم بھی ان کی بارگاہ میں حاضری کے لیے ایسا سبب بن جائے کہ ہم بھی پہنچ جائے. سب کہتے کیا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اصحاب کہف سے ملاقات کی آرزو کی تو کہا گیا آپ انہیں دنیا میں ظاہراً نہیں دیکھ پائیں گے، البتہ آخرت میں دیکھ لیں گے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ دین اسلام میں داخل ہو جائیں تو ہم انہیں داخل کیے دیتے ہیں. یہ خواجہ صاحب کی تحریر. تو آپ اپنے 4 صحابہ کرام علیہ رضوان کو اپنی چادر پر بٹھائیں، ہوا آپ کی چادر مبارک کو اٹھا کر اصحاب کہف کے غار پر پہنچ جائے گی. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 جو ہے وہ صحابی وہ پہنچ گئے غار جو ہے وہ اصحاب کہف کا جو غار ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اصحاب کہف کو سلام کیا تو اللہ پاک نے انہیں زندہ کیا. سبحان اللہ. یہ خواجہ صاحب لکھتے ہیں اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا اور اصحاب کہف نے اسلام کا جواب دیا. پھر صحابہ کرام علیہ رضوان نے اصحاب کہف پر دین اسلام پیش کیا جو انہوں نے قبول کیا. یہ دلیل العارفین جو ہے ایک کتاب ہے، اس کے اندر یہ تحریر موجود ہے، اور اس کے علاوہ 1-2 کتب اور بھی ان میں بھی موجود ہے. بعض کتابوں میں یوں ہی ہے کہ اصحاب کہف نے عرض کیا ہماری طرف سے اللہ پاک کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب تک زمین و آسمان ہے سلامتی نازل ہو اور آپ سب پر بھی. پھر صحابہ کہف حضور پاک پر ایمان لائے اور دین اسلام میں داخل ہو گئے اور عرض کیا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارا سلام پیش کیجیے گا. یہ صحابہ کہف وہ تھے جن کا ذکر سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی نقل فرمایا ہے. قرآن پاک میں بھی ان کا تذکرہ یہ وہ 6 لوگ تھے کہ جو اس وقت کا ظالم بادشاہ تھا وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، لیکن یہ کہتے تھے نہیں، خدا واحد ایک ہی ہے، ہم اسی کے ماننے والے ہیں. مختصر یہ واقعہ بڑا لمبا ہے، شارٹ کٹ بس سمجھنے کے لیے. انہیں کے لیے 7 رستے میں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا، ان کے ساتھ کتا بھی شامل ہو گیا. اب یہ سمجھنے والی بات ہے کہ اب وہ 7 لوگ ہو گئے اور جس غار میں جا کر وہ آرام کے لیے لیٹے اور پہلے انہوں نے کہا کہ یہ کتا جو ہے ہمیں تنگ کرے گا، یہ نہ ہو کہ یہ بھونکے بولے آوازیں نکالے تو ہم پکڑے جائیں. بادشاہ سے جس سے ڈر کے بھاگ کے نکلے ہم وہ ہمیں پکڑ لے کچھ سزا دے. تو وہ جو چرواہا ملا تھا صاحب نے کہا نہیں بھونکے گا، یہ کچھ نہیں کہے گا. مختصر یہ ہے کہ وہ 7 بندے غار کے اندر لیٹے آرام کے لیے، اور 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 300 سال تک وہاں غار میں لیٹے رہے. سبحان اللہ. 300 سال تک لیٹے رہے. اور پھر کتے نے بھی پہرا دیا ہوتا، آخر کار کتا بھی جو ہے وہ چل بسا. تو یہ 300 سال کے بعد جب غار سے نکلے نا تو انہیں ایسے لگا کہ ہم بس رات کو سوئے ہیں، اب صبح ہو گئی ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا آگے کے معاملات ہیں. ان میں سے ایک گیا بازار میں کچھ لینے کے لیے، تو وہ سکے جو تھے وہ 300 سال جو ان کے پاس تھے دیکھنے والے حیران رہ گئے. بات کرنے کا مقصد کچھ اور ہے کہ 300 سال اللہ تعالیٰ نے ان نیکوں کو زندہ رکھا، ٹھیک ہے، اور پھر ان کو اسی غار میں ان کے مزار بھی بنے. لیکن میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان نیک بندوں سے ملنے کی خواہش ظاہر کی جو خواجہ صاحب نے لکھا ہے. اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر انہیں دوبارہ زندہ کیا گیا، انہوں نے ایمان بھی لایا، کلمہ بھی پڑھا. اب حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے جس کا مفہوم ہے وہ نیک بندے اللہ کے ولی جو اللہ کو ماننے والے تھے، ان نیکوں کی صحبت نے ایک کتے کو بھی جنتی بنا دیا. اب صحابہ کرام حیران ہیں، سمجھ نہیں ہے کیسے. تو میرے آقا فرماتے ہیں حدیث پاک کا مفہوم ہے وہ اصحاب کہف کا کتا جس نے ولیوں کا پہرا دیا، ان کے ساتھ دیا، کھڑا رہا ان کی خاطر. میرے آقا فرماتے ہیں کل بروز قیامت وہ کتا انسانی شکل میں جنت میں چلا جائے گا. اور وہ بظاہر انسان کتا جو حضرت موسیٰ کا مخالف تھا، جس کا نام بلعام بن باورا تھا، وہ بڑا
بڑا عالم نہ دیکھا کریں کہ علم والا بڑا ہے، کوئی عالم ہے، بڑی روحانیت والا ہے، لیکن جب کوئی کسی اللہ کے نبی کا بے ادب ہو جاتا ہے، گستاخ ہو جاتا ہے، نافرمانی کر بیٹھتا ہے، شان میں کمی کر بیٹھتا ہے، تو وہ شیطان دیکھ لیجیے، شیطان سے بڑا بھی پرابلم تھا۔ بس آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں اللہ نے کہا سجدہ کرو، جھکا نہیں، اللہ کی نبی کی بارگاہ میں جھکا نہیں، اللہ نے مردود بنا دیا، شیطان بنا دیا۔ تو بلعم بن باورا اتنا نیک آدمی تھا، اس کے بارے میں لکھا ہے کتابوں میں کہ وہ نگاہ اٹھاتا تھا تو جو لوہے محفوظ پر لکھا ہوتا تھا وہ پڑھ لیتا تھا کہ کیا لکھا ہے، نیچے نظر ڈالتا تھا تو جہنم کے طبقات کو دیکھ لیتا تھا، اور جو منہ سے دعا نکالتا کسی کے لیے دعا کرتا اور اللہ اس کی دعا کو قبول فرما دیا کرتا تھا۔ لیکن وہ بلعم بن باورا اس کے پاس آئے حضرت موسیٰ کے مخالف لوگ اور آ کر کے کہنے لگے کہ تو جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تیری دعائیں قبول کرتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی کوئی ایسی بددعا منہ سے نکال، کیونکہ ان کا دین تو پھیلتا جا رہا ہے، لوگ ان کے ساتھ ہوتے جا رہے ہیں، ایمان لاتے جا رہے ہیں، ہمارا دین خطرے میں ہے۔ انہوں نے کہا جاؤ تو چلے جاؤ، ایسا میں کیسے کر سکتا ہوں اللہ کے نبی کے بارے میں۔ لیکن یہ دنیا یہ ایک فتنہ ہے، دنیا ایک فتنہ ہے، تو وہ دنیا کی دولت بس ایک ایسی حسین اور جمیل لڑکی لے کر آئے بلعم بن باورا کے پاس کہ یہ تم اس کو رکھو، بیوی بناؤ، جو جیسے مرضی رکھو، اپنی خواہشات پوری کرو، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے لیے بدعا نکالو مجھ سے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب کیا تھا کہ جب اس نے اس لڑکی کو دیکھا، کتنا نیک آدمی تھا کہ اس کی بات کو لکھنے کے لیے جو منہ سے نکالتا تھا، کئی سینکڑوں لوگ قلم بات لے کر بیٹھے ہوتے تھے کہ منہ سے کوئی جملہ نکالے ہم لکھنا شروع کر دیں، ایسا نیک آدمی۔ لیکن بس لڑکی پر اپنا دل دے بیٹھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اس نے جب منہ سے الفاظ نکالے تو وہ اس کے اپنے لیے نکلنا شروع ہو گئی، اور کیا تھا کہ اپنی زبان میں وہ لپٹا، اتنی لمبی زبان ہوگی، ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو اولیاء کی صحبت میں بیٹھنے والا وہ کتا ہے، اصحاب کہف کا کتا، کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ اس موسیٰ علیہ السلام کے امت کے بلعم بن باورا کو کتے کی شکل میں جہنم میں بھیج دیں گے، اور اس کتے کو بلعم بن باورا کی شکل میں اللہ تعالیٰ ولیوں کی صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ بات سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ جب ایک کتا ولیوں کی صحبت اختیار کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ تو ہم تو ان اولیاء کے دامن سے وابستہ ہیں کہ جو آقا علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی جو ہے اہل بیت میں سے ہیں اور اہل بیت کی نسل سے ہیں، تو جن کے بارے میں تو خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ اب خود سوچئے کہ جب حضرت اصحاب کہف کے جو ہے وہ اولیاء کی صحبت میں بیٹھنے والا کتا جنت میں جائے گا، تو ہم جن خواجہ صاحب سے محبت کرتے ہیں، جن سے پیار کرتے ہیں، اور سے پاک رضی اللہ عنہ سے پیار کرتے ہیں، داتا کا بخش سے پیار کرتے ہیں، پیر میرے علی شاہ سے پیار کرتے ہیں، ان ہستیوں سے آپ محبت رکھتے ہیں، تو انشاءاللہ ان کی محبت ہمیں کبھی جو ہے شرمندہ نہیں ہونے دے گی۔ میرے آقا فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ بھی اسے اسی کے ساتھ اٹھائے گا، ہم ان اولیاء کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اے عاشقان اولیاء، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حافظ قرآن تھے، آپ ہر دن اور رات میں ایک قرآن پاک ختم فرمایا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ ہر دن میں بھی رات ایک قرآن ختم فرماتے تھے، ہر ختم قرآن کے بعد دیکھیے ان کی جو ہے کیسی شان تھی کہ ہر ختم قرآن کے بعد غیب سے آواز آتی تھی کہ اے معین الدین، میں نے تیرا ختم قرآن قبول کیا۔ مطلب پڑھے قرآن اور پھر جواب نہ آئے رب کی طرف سے تو ہو نہیں سکتا۔ حقیقت جانیے، جو قرآن سے دلی طور پر محبت کرتا ہے، قرآن سے عشق کرتا ہے، قرآن سے محبت کرتا ہے، قرآن کا ادب کرتا ہے، قرآن کا احترام کرتا ہے، قرآن اسے نہ بھوکا رہنے دیتا ہے نہ اس کی عزت میں کبھی کمی آتی ہے۔ ایسا نوازتا ہے اللہ تعالیٰ کا جس کے امبان لگا دیتے ہیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کون فرماتے ہیں؟ خواجہ بابا کیا فرماتے ہیں؟ جو شخص قرآن کریم کو دیکھتا ہے اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس کی بینائی یعنی دیکھنے کی طاقت زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ خواجہ صاحب فرما رہے ہیں
ناخوش ہوتی ہے. ایک مرتبہ ایک بزرگ مصلی یعنی جائے نماز پر بیٹھے ہوئے تھے اور سامنے قرآن کریم پڑھا تھا. ایک نابینا نے آ کر عرض کیا میں نے بہت علاج کیے مگر آرام نہیں ہوا, اب آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں, میں آپ سے دعا کے لیے عرض کرتا ہوں. ان بزرگ نے قبلہ رخ ہو کر فاتحہ پڑھی, قرآن شریف اٹھا کر اس کی آنکھوں پر ملا. جب آنکھوں پر قرآن ملا, قرآن آنکھوں کے ساتھ ٹچ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبینا کی دونوں آنکھوں میں روشنی عطا فرمائی. قرآن پاک کی آنکھیں ٹھیک ہوئی. رب کی عبادت کی دشواری اور گناہوں کی بیماری دونوں آفتیں دور ہو خواجہ, یا خواجہ میری جھولی پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اے عاشقان خواجہ غریب نواز, ہمارے آقا ہند کے راجہ خواجہ صاحب روزانہ 2 بار قرآن کریم جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے, ختم کیا کرتے تھے. ہم عاشقان خواجہ ہیں کہ پورے مہینے بلکہ پورے سال میں بھی قرآن شریف ختم نہیں کرتے. ایسے ہی ہے, پورے مہینے کے کیا سال میں بھی ختم نہیں کرتے. یہ کیسا عشق اور کیسی محبت ہے. خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کا ہم نے آج سے معمول بنانے کا انشاءاللہ ارادہ کرنا ہے. ہم سے محبت کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہم قرآن کریم کی روزانہ تلاوت کریں گے. اور پھر خالی ہم تلاوت تو کریں گے لیکن یہ بھی ساتھ یہ چیز ہے کہ ہم خواجہ صاحب قرآن پاک کے حافظ بھی تھے. ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بھی بنائیں, کون بنائے گا انشاءاللہ. جن کے بچے ہیں وہ بھی نیت کریں, جن کے نہیں ہیں شادی نہیں ہوئی وہ بھی نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جب انشاءاللہ تو ہم اپنے بچوں کو خواجہ صاحب کی نسبت کی وجہ سے. اور قرآن پاک ایسی تعلیم ہے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے, میرے آقا فرماتے ہیں تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. جو بہتر بننا چاہتا ہے وہ قرآن شریف سیکھنے کا سلسلہ انشاءاللہ شروع کرے گا. اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور تلاوت قرآن کے فضائل پر 3 احادیث سماعت فرمائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مشتبار ہے, افضل عبادتی امتی تلاوت القرآن, یعنی میری امت کی افضل عبادت قرآن پاک کی تلاوت ہے. ایک اور حدیث پاک میں اللہ پاک نے مخلوق پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے سورہ طٰہٰ سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی. مخلوق پیدا کرنے سے کتنے 1000 سال پہلے سورہ طٰہٰ سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی. جب فرشتوں نے قرآن سنا تو بولے خیر اور خوبی ہے اس امت کو جس پر یہ کلام اترے گی. خیر ہے اور خوبی ان کے لیے کہ جن پر یہ کلام اترے گی, اور خوبی ہے ان سینوں کو جو اسے اٹھائیں گی, اور خوبی ہے ان زبانوں کو جو اسے پڑھیں گی. حدیث پاک میں اللہ کا فرمان مشتبار ہے, 3 قسم کے لوگ روز قیامت سیاہ کستوری کے ٹیلوں پر ہوں گے. انہیں کسی قسم کی گھبراہٹ نہ ہوگی, نہ ان سے حساب لیا جائے گا یہاں تک کہ لوگ حساب سے فارغ ہوں. ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس نے رضا الہی کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کی اور لوگوں کی امامت کی جبکہ وہ اس سے خوش ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الہی خوب دے دے شوق قرآن کی تلاوت کا, الہی خوب دے دے شوق قرآن کی تلاوت کا, شرف دے گنبد خضرا کے سائے میں شہادت کا. حضرت خواجہ عثمان ہارونی جو ہے یہ ہمارے خواجہ غریب نواز کے پیر و مرشد ہیں. ان کے ساتھ جو ہے یہ بہت عرصہ رہے اور اپنے پیر و مرشد کے ساتھ ہی حاضری مدینہ سے مشرف ہوئے. اللہ ہمیں بھی اپنے پیر کے ساتھ مدینے کی باذب حاضری نصیب آمین. بارگاہ رسالت میں حاضری کے وقت مواجہ مبارک کے سامنے پیر و مرشد نے جب آپ کو اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کا فرمایا. اب یہ محبت سے بات سنیے گا کہ خواجہ صاحب کیسی باکمال شخصیت تھی. ان کے پیر و مرشد نے عرض کیا کہ اب آقا کی بارگاہ میں آپ سلام پیش کریں. تو آپ نے فرمایا جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ جب آپ نے سلام عرض کیا نا, کس نے حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ سلام عرض کیا تو اندر سے جواب آیا وعلیکم السلام یا قطب المشائخ. آقا کی بارگاہ میں سلام کیا, اندر سے جواب آیا وعلیکم السلام یا قطب المشائخ. یہ سن کر پیر و مرشد نے سجدہ شکر ادا کیا اور فرمایا اب تم درجہ کمال تک پہنچ چکے.
میرے مرید کو میرے آقا نے سلام کا جواب دیا۔ دیکھیے جو جو ان کے دامن سے وابستہ ہیں وہ کتنے خوش نصیب ہیں۔ سلطان کونین کا صدقہ، مولا علی حسنین کا صدقہ، سلطان کونین کا صدقہ، مولا علی حسنین کا صدقہ، صدقہ خاتون جنت کا یا خواجہ میری جھولی بھر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے عاشقان اولیاء، حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ، یعنی ہستی حسین سید آپ کے ابو جان اور امی جان دونوں سادات کرام کے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت علامہ ارشد القادری جو ہے وہ لکھتے ہیں کے بارے میں کہ آپ کے ابو جان کی طرف سے آپ کا نسب نواز رسول شہید کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ والد صاحب کا سلسلہ نسب کہاں سے؟ حضرت امام حسین سے۔ اور امی جان کا یعنی حضرت خواجہ صاحب کی والدہ محترمہ کا سلسلہ نسب جگر گوشے مرتضیٰ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملتا ہے، یعنی حسنی حسینی سید ہے۔ والد صاحب حضرت امام حسین کی نسل سے ہیں اور والدہ ماجدہ حضرت امام حسن کی نسل سے ہیں، حسنی حسینی سید ہیں۔ اور سرکار غریب نواز علیہ الرحمہ کی امی جان حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چچا زاد بہن بھی ہیں۔ غوث پاک کی آپ کی والدہ جو ہے وہ چچا زاد بہن ہے، اور اس رشتے سے حضور غوث پاک جو ہیں حضرت خواجہ غریب نواز کے ماموں لگتے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز کے ماموں جان ہیں کون؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ولیوں کے جو بادشاہ ہیں۔ تو میرے محترم پیارے اسلامیوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے ہم ایسے اولیاء کرام کے دامن سے وابستہ ہیں کہ جو، اور پھر یہ بھی غور کیجئے کہ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں یہ ان میں سب نے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی، حافظ بھی بنے اور عالم بھی بنے، پھر مجاہدات کیے، پھر روحانی تک جو سلسلے وہ طے کیے اور اعلیٰ مقام پر اللہ تعالیٰ نے پہنچایا۔ ان نیک ہستیوں کو ہم محبت سے چاہتے بھی ہیں، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم نے بھی یہی کرنا ہے انشاءاللہ۔ اپنے خود اگر نہیں کر سکے تو اپنے بچوں کو انشاءاللہ عالم بھی بنانا ہے، حافظ بھی بنانا ہے انشاءاللہ۔ تو خواجہ صاحب کے بچپن کا ایک واقعہ ہے کہ عید کا دن تھا، یعنی غریب نواز نے کیوں کہا جاتا ہے؟ غریب نواز کہا جاتا ہے، نوازنے والے کہتے ہیں عید کا دن تھا۔ بچپن کے کا واقعہ ہے کہ ہر طرف خوشیوں کی چہل پہل تھی۔ حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ اچھا لباس پہنے عید کی نماز پڑھنے تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک نابینا لڑکے کو دیکھا جو راستے میں اداس اور غمگین کھڑا تھا۔ اس کا اترا ہوا چہرہ، شکستہ پیراہن یعنی پھٹے ہوئے جوتے، غربت زدہ حال اور بے چارگی دیکھ کر حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کا دل بھر آیا اور اسی وقت اپنے کپڑے اتار کر اس نابینا کو پہنا دیے۔ یعنی بچپن سے ہی نمازنے والا سلسلہ تھا، اس کو اپنے کپڑے پہنا دیے، خود پرانے کپڑے پہن کر اسے اپنے ساتھ عیدگاہ لے گئے۔ اس واقعے کی روشنی میں یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ بچپن سے ہی خواجہ غریب نواز تھے، بچپن سے ہی نوازنے والے تھے۔ جھولیاں بھرتے ہو منگتوں کی مجھے بھی ہو عطا، جھولیاں بھرتے ہو منگتوں کی مجھے بھی ہو عطا، حصہ دو جود و سخا خواجہ پیا خواجہ پیا، حصہ ہو جود و سخا خواجہ پیا خواجہ پیا۔ تو خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ دوران سفر جو ہے ایک کمزور بدن بزرگ سے ملے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ ان سے پوچھوں کہ آپ اس قدر ضعیف یعنی کمزور کیوں ہیں؟ وہ بزرگ روشن ضمیر تھے۔ خواجہ صاحب کے پوچھنے سے پہلے انہوں نے خود ہی بتا دیا کہ ایک دن میرا دوستوں کے ساتھ ایک قبرستان جانا ہوا۔ ہم روشن ضمیر تھے وہ بزرگ۔ خواجہ صاحب نے حالت پوچھی کہ اتنے کمزور کیوں ہیں؟ تو بس انہوں نے سمجھ لیا، انہوں نے بتایا، کہتے ہیں کہ میں ایک قبر کے پاس بیٹھ گیا، وہاں کوئی ہنسی کی بات ہوئی تو مجھ سے کہا لگ گیا۔ وہ کمزور بزرگ کہنے لگے کہاں کچھ ہی بات سے میں ہنسا۔ اس قبر سے آواز آئی، اے غافل، جس کے پیچھے موت ہو، جس کا ملک الموت سے واسطہ پڑھنا ہے، جس نے زمین کے نیچے قبر میں دفن ہو جانا ہے، جہاں اس کے ساتھی سانپ اور بچھو ہوں، اس کو ہنسی سے کیا کام؟
جب میں نے یہ سنا وہاں سے اٹھا اور دوستوں کو چھوڑ کر اس غار میں آ کر رہنے لگا ہوں. آج تک اس واقعے کے خوف سے بگڑ رہا ہوں اور 40 سال سے شرم کے مارے میں نے آسمان کی طرف نہیں دیکھا. ڈوبا ابھی ڈوبا مجھے للہ سنبھالو، ڈوبا ابھی ڈوبا مجھے للہ سنبھالو، سیلاب گناہوں کا بڑے زور سے آیا، او چشم شفا اب تو شہا سوئے مریضاں، اسیاں کے مرض نے ہے بڑا زور دکھایا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے مطلب ایسا بھائی کہا لگانا یہ ویسے بھی جائز نہیں ہے. بلند آواز سے زور سے ہنسنا، آوازیں نکالنا بالکل ٹھیک نہیں ہے. لیکن اب ان بزرگوں کا حال دیکھ لیجیے کہ 40 سال سے خوف کے مارے آسمان کی طرف بھی نہیں دیکھا. جب مردے سے یہ بات سنی تو ہم نے یہ خواجہ صاحب سے ان کا تذکرہ ہوا بات ہوئی. بشار کا مفہوم اس کا یہی ہے. اب ہم اس سے واقعے سے درس کر مل رہا ہے کہ ہم نے قبر کی تیاری کرنی ہے. آخری ٹھکانہ ہمارا کیا ہے؟ قبر ہے. اس کی تیاری کرنی ہے، حشر کی تیاری کرنی ہے. ان اولیاء کی صحبت میں اگر جانا ہے تو ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں نمازی بننا ہے انشاءاللہ. زور سے کہیے بنیں گے انشاءاللہ. محبت بنائے اور قرآن پاک سے محبت کرنے والا بنائے. میرے شیخ طریقہ ہے، میرے سنت ہے. محمد الیاس عطا قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 5 رجب المرجب 1431 ہجری عرس خواجہ غریب نواز کے موقع پر ہونے والے ایک بیان میں فرماتے ہیں بڑے بڑے بادشاہ دنیا میں آئے اور چلے گئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے اور چلے گئے، لیکن اس بے تاج بادشاہ یعنی غریب نواز علیہ الرحمہ کو دنیا سے رخصت ہوئے صدیاں بیت گئی. آج بھی مزار پر لاکھوں دیوانے جمع ہیں. کوئی زندہ بادشاہ یا وزیر بھی لاکھوں لوگوں کو جمع نہیں کر سکتا. تو لیکن یہ دیکھ لیجئے کہ ان کی حکومت ایسی ہے کہ لاکھوں کروڑوں دلوں میں ان کی حکومت قائم. خواجہ صاحب کی حکومت لاکھوں کروڑوں دلوں میں قائم. اور پھر مسلم تو مسلم غیر مسلم بھی جو ہے خواجہ صاحب کے بارگاہ میں آتے. اسی طرح میرے صورت فرماتے ہیں ایک دفعہ میں خواجہ صاحب کی بارگاہ میں فجر کی نماز کے بعد حاضری تھی. میرے شیخ طریقت فرماتے ہیں کہ اور پھر میں ان کی جو ہے بارگاہ میں چادر کا یوں سلسلہ پیش کر کے دعا کر رہا تھا اور اشعار پڑھ رہا تھا. میں ہوں سائل میں ہوں ممتا یا خواجہ میری جھولی بھر دو. یہ میری رسول فرماتے ہیں. میں شعر پڑھ رہا ہوں، انہوں نے وہاں بیٹھ کر لکھے بھی میں ہوں سائل میں ہوں ممتا یا خواجہ میری جھولی بھر دو. کہتے ہیں بس یہ جملہ میں نے کہا تو ایک تازہ پھول کی پتی آ کر میری جھولی میں گر گئی. میری جھولی بھر گئی، سمجھو جھولی بھر دی انہوں نے میری. اور پھر اسی پتی کے ساتھ انہوں نے روزہ رکھا ہوتا، روزہ افطار کیا. میرے رسول نے کیا خوب شعر لکھے ہیں. کہتے ہیں میں ہوں سائل میں ہوں ممتا یا خواجہ میری جھولی بھر دو، ہاتھ بڑھا کر ڈال دو ٹکڑا یا خواجہ میری جھولی بھر دو. جو بھی سائل آ جاتا ہے من کی مرادیں پا جاتا ہے. جو بھی سائل آ جاتا ہے من کی مرادیں پا جاتا ہے. میں نے بھی دامن ہے پسارا یا خواجہ میری جھولی بھر دو. مجھ کو عشق رسول عطا ہو، مجھ کو عشق رسول عطا ہو. خواجہ نظر کرم سے بنا دو شاہ مدینہ کا دیوانہ یا خواجہ میری جھولی بھر دو. دیکھو تم عطار کو خواجہ. یہ خواجہ صاحب کی بارگاہ میں میرے شیخ طریقت دعا مانگ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھو تم عطار کو خواجہ، سنت کی خدمت کا جذبہ، ہر سو دین کا بجا دے ڈنکا، ہر سو دین کا بجا دے ڈنکا یا خواجہ میری جھولی بھر دو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سنت میں کچھ نعرے لکھے ہیں. آپ نے غریب نواز کہنا ہے. کیا نعرہ لکھا؟ خواجہ خواجگاں غریب نواز خواجہ خواجگاں خواجہ خواجگاں ہے کس بے کساں حامیے بے کساں سید زاہداں اے شاہ صالحاں مرشد ناکساں رہبر کاملہ
محبت کرتے ہیں. جب ان کورس آتا ہے نا تو ان کے دو فرامین جو ہے وہ اسپیکر کی صورت میں اپنے وہ لٹکاتے ہیں, اور وہ کیا ہے؟ خواجہ صاحب کا فرمان ہے کوئی گناہ اتنا نقصان نہیں. یہ دو آپ ذہن میں بٹھا لیجیے. خواجہ صاحب کے فرمان آج کے دن کیا فرماتے ہیں؟ کوئی گناہ اتنا نقصان نہیں پہنچائے گا جتنا نقصان تمہیں مسلمان کی بے عزتی کرنے سے پہنچے گا. یہ کسی مسلمان کی اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے نا, وہ گناہ ہو سکتا ہے اس کو اتنا نقصان نہ پہنچائے جتنا نقصان بندہ کسی کی دل ازاری کر کے, کسی کی بےزتی کر کے اس کو نقصان پہنچاتا ہے. اس کو نہیں پہنچاتا, اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے. تو لہٰذا یہ پچھلے جمعہ پر یہ جو جمعہ گزرا ہے میرا موضوع بھی تھا غیبت کسی کے بارے میں بات نہیں کرنی. تو ہم آج نیت کرتے ہیں غیبت پر جو ہے قرآن پاک میں بھی سخت وعید ہیں, ہم کسی کے بارے میں کوئی برا لفظ نہیں نکالیں گے انشاءاللہ, اچھا ہی بولیں گے. دوسرا فرمان خواجہ غریب نواز کا کہتے ہیں نیکوں کی صحبت نیکی کرنے سے بہتر, نیکوں کی صحبت نیکی کرنے سے بہتر ہے اور بروں کی صحبت بدی کرنے سے بدتر ہے. تو لہٰذا اس پر عمل کرتے ہوئے نیکوں کی صحبت اختیار کریں گے انشاءاللہ. کہہ دیجیے انشاءاللہ, کہہ دیجیے زور سے, کہہ دیجیے انشاءاللہ. نیکوں کی صحبت میں بیٹھیں گے, بری صحبت سے بچیں گے انشاءاللہ. خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کا ایک مرتبہ, بس آخری 2 منٹ, ایک مرتبہ گزر ہوا ایک ایسے شہر سے ہوا جہاں لوگ وقت سے پہلے نماز کے لیے تیار ہو جاتے تھے اور وقت پر نماز ادا کرتے تھے. ان کا کہنا تھا کہ اگر ہم نماز کی تیاری جلدی نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے اس کا وقت نکل جائے گا, پھر کل قیامت کے روز کس طرح یہ منہ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا سکیں گے. تو حضرت خواجہ صاحب بڑے خوش ہوئے لوگوں کا دیکھ کر کہ یہ اتنا جذبہ نماز پڑھنے کا, نماز سے محبت کا, کہ وقت سے پہلے تیار ہو جاتے تھے, ڈرتے تھے اگر نماز رہ گئی تو کل قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کیسے منہ دکھائیں گے. خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کے ارشادات کی مشہور کتاب دلیل العارفین میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں بندہ صرف نماز سے ہی قابل عزت ہو سکتا ہے, بندہ صرف نماز سے ہی قابل عزت ہو سکتا ہے, اس لیے کہ نماز مومن کی معراج ہے, تمام مقامات سے بڑھ کر نماز ہے. اللہ پاک سے ملاقات کا سبب جو ہے اور سب سے پہلا وسیلہ وہ بھی نماز ہی ہے. اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں جو نماز پڑھے گا, نماز کی پابندی کرے گا, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جنت میں اسے اپنا دیدار عطا فرمائے گا. مزید خواجہ صاحب فرماتے ہیں نماز ایک راز ہے جو اللہ پاک کی بارگاہ میں بندہ بیان کرتا ہے, اور حدیث پاک میں ہے نمازی اپنے رب کریم سے مناجات کرنے والا ہے. مزید فرماتے ہیں نماز ایک امانت ہے جو اللہ پاک نے اپنے بندوں کے حوالے کی ہے, لہذا بندوں پر لازم ہے کہ وہ اس امانت میں کسی قسم کی خیانت نہ کریں. تو نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم نماز کی پابندی کریں. ہر عبادت سے برتر عبادت نماز, ہر عبادت سے برتر عبادت نماز, ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز, نارے دوزخ سے بے شک بچائے گی یہ, رب سے دلوائے گی تم کو جنت نماز. یا خدا تجھ سے عطار کی ہے دعا, مصطفیٰ کی پڑھے پیاری امت نماز. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کب سے باتیں میں نے شارٹ کٹ کیا ہے, تو المختصر یہ ہے کہ آج خواجہ صاحب کے سالانہ عرس ہے, اس حوالہ سے آج ہی کے دن 6 یعنی 6 رجب الرجب آپ کا وصال ہوا. آپ کے لیے انشاءاللہ جب ہم دعا کا بھی سلسلہ کرنے جا رہے ہیں, جو پڑھا اور اس سال میں جو کچھ پڑھا دعا فرمایا اللہ سارا یہ پڑھنا قبول فرما کر اس کا ثواب خواجہ صاحب کی روح کو پہنچائے. آمین. یہ درجات میں اللہ بلندیاں عطا فرمائے. بالخصوص کل جو ہمارے سبھی دوست جو جا رہے ہیں منیر جا رہے ہیں, خواجہ بابا کے جو چاہنے والے ہیں جن کا مزار ہے وہاں پر بزرگ شیروانی شریف میں, اللہ تعالیٰ ان کا بھی سفر آسان فرمائے. اور شیروانی بابا جو ہے وہاں کے جو بزرگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مزاج پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. اور ایسے نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے, سفر کرنے, ان کی سفر کر کے بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرمائے. آج کی محفل کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو اہتمام ہوا, جو دوست دور دراز سے آئے, سب کا اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ان اولیاء کی جو ہے برکات دنیا میں بھی عطا فرمائے, قبر میں بھی عطا فرمائے, حشر میں بھی عطا فرمائے, آخرت میں بھی عطا فرمائے.
آمین بجاہ نبی الامین عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.